اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو باب ادغام پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ادغام کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہماری جو تکلم کی گفتگو کرنے کی جو مشین ہے، جو آلہ ہے، یعنی زبان جہاں سے نکلتے ہیں حروف، یہ تلفظ میں سہولت اور آسانی چاہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے لفظ آ جاتے ہیں کہ جن کا تلفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی تلفظ کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ادغام کا حکم بنایا گیا ہے تاکہ الفاظ سہولت اور آسانی کے ساتھ تلفظ ہو سکے۔ ٹھیک، اس کے بعد ادغام کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتائے تھے۔ ادغام کے لغوی معنی تھا داخل کرنا۔ ٹھیک، علم تجوید کی زبان میں، تجوید کی اصطلاح میں ادغام کا مطلب حرف ساکن کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے دینا، یہ ہے ادغام۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ ادغام کہاں کہاں کیا جائے گا؟ کیا ہر جگہ حرف پہلا والا ساکن ہو، دوسرے والے پہ حرکت ہو تو پہلے والے کو حذف کر دیا جائے گا، دوسرے والے کو تشدید دے دی جائے گی؟ کہا نہ، ادغام کے کچھ موارد ہیں، خصوصاً قرآن مجید جس کی روش کے مطابق پڑھا جاتا ہے، جو روایت ہے حفص کی عاصم سے، اس کے مطابق ادغام کے کل 7 موارد ہیں۔ 7 مقامات پر، 7 جگہوں پر ادغام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ایک ہی جیسے حرف اکٹھا آ جائے، حرف مثل بابا، تا تا، جیم جیم، ہا ہا، میم میم، نون نون، جو بھی ایک ہی حرف اکٹھا آ جائے 2 بار، ایک ہی حرف کی تکرار ہوئی ہو، ایک ہی جگہ آئے ہوں، پہلا ساکن ہو تو ادغام کیا جائے گا۔ جیسے قل لہم، قد دخلوا، قل لہم کو پڑھیں گے قل لہم، ایک لام حذف کر دیں گے پہلا والا، دوسرے والے کو تشدید۔ قد دخلوا، دال دال آ گیا، کیا پڑھیں گے؟ قد دخلوا۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ دوسرے حرف با، حرف میم میں جب بھی حرف با اور میم اکٹھا آ جائے، با ساکن ہو تو کیا کریں گے؟ با کو حذف کر دیں گے، میم کو تشدید دے دیں گے، ادغام کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے ارکب معنا، پڑھیں گے ارکم معنا، ارکم معنا پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، تا، دال اور تا، ان 3 حروف میں سے کوئی 2 حرف اکٹھا آ جائے، چاہے تا دال آ جائے، دال تا آ جائے، تا تا آ جائے، تا دال آ جائے، کوئی سا بھی آ جائے، فرق نہیں پڑتا۔ پہلے والے میں شرط ہے کہ با پہلے ہو، میم بعد میں ہو، لیکن یہ جو 3 حروف ہے ان میں ترتیب کی کوئی شرط نہیں ہے، 2 کوئی بھی کسی کے آگے پیچھے آ جائے، فرق نہیں پڑتا کون پہلے آیا ہے کون بعد میں آیا۔ ان 3 حروف میں سے 2 حرف اگر اکٹھا آتے ہیں، پہلا ساکن ہوگا تو ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اس کو حذف کر کے دوسرے والے کو تشدید دے کر کے۔ جیسے اثقلت دعو اللہ، تا آ گیا، اس کے بعد دال آ گیا، تا ساکن ہے اور دال پر زبر ہے تو تا کو حذف کر دیں گے اور دال کو تشدید دیں گے، کہیں گے اثقلت دعو اللہ، اثقلت دعو اللہ۔ یودت طائفتن، تا آ گیا ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا تو تا جو ساکن ہے اس کو حذف کر دیں گے اور تا کو مشدد کر تشدید دے دیں گے، ودت طائفہ وغیرہ وغیرہ۔ چلیں اس کے بعد آج چوتھا مورد، حرف صا، دال اور دا،
تا دال دا. ٹھیک، ان تین حروف میں سے دو حرف اگر اکٹھا آ جائیں گے تو ادغام کیا جائے گا. یہ جتنی موارد ہیں بیٹا، یہ ایک چیز یاد رکھنا، پہلا والا ساکن ہونا چاہیے جو بھی آئے، ہے نا. تو اب اس کو میں بار بار دہراؤں گا نہیں، آپ یاد رکھو، کیونکہ ادغام وہیں کیا جاتا ہے جہاں پہلا ساکن ہو. اگر پہلے والے پہ حرکت رہے گی تو ادغام و ادغام نہیں چلے گا. تو میں بتا، تو اب یہ جو تین حروف ہیں حرف تا دال دا، اگر یہ اکٹھا آ جائیں گے دو ان میں سے کوئی، یہ بھی بالکل اوپر والے کی طرف سے، کوئی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا فرق نہیں پڑتا. ان تین میں سے دو اگر ایک ساتھ آ گئے اور پہلا ساکن ہے تو ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا. ساکن والے کو حذف کر دیں گے، بعد والے کو تشدید دے دیں گے. ٹھیک، جیسے یلحظ ذالک، دیکھیں پہلے سا آیا اس کے بعد دال آیا ہے. ٹھیک، تو اب کیا کریں گے؟ سا کو حذف کر دیں گے، ذال کو ادغام کریں گے. پڑھیں گے یلحظ ذالک، کیا پڑھیں گے؟ یلحظ. یا اذ ظلموا، اذ ظلموا، زال آیا ہے اس کے بعد دا آیا ہے. ٹھیک، تو پہلے والے کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو تشدید دیں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے اذ ظلموا. کیا پڑھیں گے؟ اذ ظلموا. چلے اب پانچواں مورد جہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے وہ ہے قاف اور کاف. اپنی زبان میں بڑا قاف اور چھوٹا قاف، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے بڑا قاف آ جائے اس کے بعد چھوٹا قاف آ جائے تو کیا کریں گے؟ بڑے والے قاف کو حذف کر دیں گے، چھوٹے والے کو تشدید دے کے. جیسے الم نخلقکم، الم نخلقکم، پہلے بڑا قاف آیا ہے اس کے بعد چھوٹا آیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یہاں ادغام کریں گے. پڑھیں گے الم نخلقکم، نخلقکم، بڑا قاف نہیں، ایک دم بڑا قاف پڑھا ہی نہیں جائے گا. الم نخلقکم. ٹھیک ہے، ہاں، یہ پانچواں مورد ہے. قاف کاف کے ساتھ آ جائے، قاف کاف کے ساتھ آ جائے تو ادغام کیا جائے گا. نمبر 6 لا اور را. لام پہلے آ جائے، را بعد میں آ جائے. اب یہ جو دو والے ہیں نا، دو والوں میں جو ترتیب بتائی جا رہی ہے یہی ترتیب چلے گی، پلٹ جائے تو نہیں ہوگا. جیسے فرض کر لیں لام پہلے آ جائے، را پہلے آ جائے، لام بعد میں آئے تو نہیں ہوگا، ہے نا. ہاں، تو یہ یاد رہے، جہاں دو تین ہیں اس میں ترتیب پہ فرق نہیں ہوگا، لیکن جہاں دو حرف ہیں تو جو ترتیب بتائی جا رہی اسی ترتیب سے آئیں گے تو ادغام ہوگا. ترتیب بدل جائے گی تو ادغام. ہاں، تو لام کو را میں ادغام کیا جاتا ہے، اس کو لام کو را میں. جب بھی لام اور را اکٹھا آ جائے، لام ساکن ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا مولانا؟ ادغام. لام کو حذف کر دیں گے، را کو تشدید دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قل ربی، قل ربی. اب کیا کریں گے؟ اس کو ادغام کے پڑھنا رہے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ قل ربی، اصل لام ختم، قل ربی. ٹھیک، چلے. اس کے بعد دیا بھی ہے کہ اگر را ساکن ہو تو لام میں ادغام نہیں ہوگا، لام ساکن ہے تو را میں ادغام ہوگا. چلے نمبر 7 حرف نون یرملون میں. نون ساکن ہو اس کے بعد یرملون، یرملون میں یا را لام میم واو نون، 6 حروف جن کو یرملون کہا جاتا ہے. یہ یرملون لکھیں گے، کتنے حروف اس میں ہیں؟ یہ رے میم لام واو نون. 6 حروف. 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 6
ان سے پہلے ان 6 حروف میں سے کسی ایک حرف سے پہلے نون آ جائے اور ساکن ہو تو ادغام ہوگا. ٹھیک. حرف نون کو حروف یرملون میں ادغام کیا جاتا ہے. اب یہ جو حفص نے عاصم سے روایت کی ہے، اس روایت کے مطابق ادغام کرنے کے یہی 7 موارد ہیں. ان کے علاوہ اور کہیں ادغام نہیں ہوتا. لہٰذا اگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے، کون سا حرف کہاں ادغام ہوتا ہے، تو یہ 7 صورتیں ہیں. ان کے علاوہ اور کہیں ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک بار اور ان کو دہرا دیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو سکے. حفص نے عاصم سے جو روایت کی ہے، اس روایت کے مطابق 7 مقامات پر ادغام کیا جاتا ہے. ٹھیک. نمبر 1، حرف مثل اکٹھا آ جائیں، ایک جگہ پہ آ جائے. ایک ہی حرف 2 بار آ جائے، اکٹھا آ جائے. سمجھ گئے ہیں؟ تو کوئی سا بھی ہو، با تا سا جیم میم نون ہے نا، کوئی سا بھی. ایک ہی حرف 2 بار آ جائے، اکٹھا ہو، پہلا ساکن ہو. یہ تو یاد رکھنا ہے. ادغام کے جو تعریف کی اس میں کیا کہا تھا کہ حرف ساکن کو حذف کر کے. اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی موارد بتائے جائیں گے ان سب میں پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا والا کیا ہو، ساکن ہو. اب میں بار بار دہراؤں گا نہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک. تو 2 حرف ایک ہی جیسے اگر اکٹھا آ جائیں تو ادغام کیا جائے گا. جیسے قل لہم، قد دخلوا. ٹھیک. یہ ہو گیا. نمبر 2، حرف با کو حرف را میں، حرف میم میں، حرف با کو حرف میم میں. البتہ یہ یاد رہے با پہلے آنا چاہیے. جب بھی با اور میم اکٹھا آئے، بے پہلے ہوگا، با پہلے ہوگا، میم بعد میں ہوگا تو ادغام کیا جائے گا. جیسے ارکب معنا. ٹھیک. ادغام کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں گے ارکم معنا، ارکم معنا. خوب. اگر ترتیب پلٹ جائے تو ادغام نہیں ہوگا کہ میم پہلے آ جائے با بعد میں آ جائے، ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک. تو یہ دوسرا مورد ہے، با اور میم اکٹھا آ جائے. نمبر 3، تا دال تا، تا دال تا. ان 3 میں سے کوئی 2 ایک ساتھ آ جائے تو ادغام کرنا پڑے گا. جیسے اثقلت دعو اللہ، پڑھیں گے اثقلت دعو اللہ. ودت طائفتن، پڑھیں گے ودت طائفتن. یا پڑھیں گے قد تبین، پڑھیں گے قد تبین. چلے وغیرہ وغیرہ. نمبر 4، سا زال ضا، سا زال ضا. ان 3 حروف میں سے 2 حرف ایک ساتھ آ جائیں تو ادغام کیا جائے گا. جیسے یلحظ ذالک، پڑھیں گے یلحظ ذالک. اذ ظلموا، پڑھیں گے اذ ظلموا. چلیں. قاف کو کاف میں، قاف اور کاف اکٹھا ہو جائے تو ادغام کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے الم نخلقکم، پڑھیں گے الم نخلقکم. ٹھیک. نمبر 6، لام کو را میں، لام اور را اکٹھا ہو جائے تو لام را میں ادغام ہو جائے گا. جیسے قل ربی، ادغام کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، قل ربی. ٹھیک. آخری مورد، حرف نون اور یرملون میں سے کوئی ایک. حرف نون اور یرملون میں سے کوئی ایک حرف
نون کے ساتھ آ جائے تو ادغام کیا جائے گا، یعنی نون کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد یرملون میں سے جو بھی حرف ہوگا اس کو تشدید دے کے پڑھیں گے. جیسے من ربی، من ربی کیا پڑھیں گے؟ من ربی. من یرحم کیا پڑھیں گے؟ من یرحم. من لدنک کیا پڑھیں گے؟ من لدنک. ٹھیک، یہ 7 مقامات ہیں، 7 موارد ہیں کہ جہاں پر ادغام کیا جاتا ہے. ان 7 کے علاوہ 8ویں ادغام کی کوئی صورت میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے. اب یہاں پہ تمرین آ گئی، خوب تمرین کو دیکھتے ہیں اور اس تمرین کے اندر جو ادغام کے موارد ہیں ٹھیک اس کو طے کرتے ہیں کہ کہاں پہ ادغام کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے نا. جیسے کم من یہاں ادغام کریں گے، کیوں کریں گے مولانا؟ نہیں ہوگا، کیوں ہوگا؟ میم میں ماسن تو بولو نہیں یہی کہ حرف مثل آ گئے، ایک ہی حرف 2 بار آیا ہے، اکٹھا آئے ہیں. کم اور من، دیکھیں 2 میم ہیں، ٹھیک، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ کم من ہے نا. پہلے والے کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو. خوب یدرکہم کیوں پڑھیں گے ادغام؟ ہاں، کاف ڈبل آیا ہے، ایک ہی حرف 2 بار آیا ہے، ٹھیک، تو ایک حذف کر دیں گے، دوسرے کو تصدیق پڑھیں گے یدرککم. قل لہم یہ بھی اسی کی مثال ہے. من نارن یہ بھی اس کی مثال ہے. او وزنو یہ بھی 2 حرف والی ہے. ارکم معنا یہاں پر بھی ادغام کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ حرف با میم سے پہلے آیا ہے، حرف با میم سے پہلے آیا ہے تو ادغام کریں گے، پڑھیں گے ارکم معنا. خوب ان نفس ادغام ہوگا، کیوں؟ نون آ گیا. حسن، چلے. ہمت طائفہ ادغام ہوگا تا کا تا میں، کیوں؟ تا و تا ہے نا، تا اور تا. لقد تاب یہاں پر بھی دال کا تا میں ہوگا، اس لیے کہ دال اور تا اور تا 3 حرف والا جو بتایا تھا ہے نا. اذ ظلمتم یہاں پر بھی ہوگا دال کا دا میں ہے نا. چلے. اجیبت دعوتکما یہاں پر بھی ہوگا، تا کو دال میں کریں گے، تا دال آ جائے تو اجیبت دعوتکما. تستطع علیہ یہاں کیا ہے؟ نام کہاں پہ ساکن، اس پر زبر ہے، پہلا ساکن ہونا چاہیے نا. عین عین احسنت، ابھی پکڑا ہے. عین میں حرف مثل آیا ہے، ایک ہی حرف 2 بار آ گیا، پہلا ساکن ہے نا. احسن، تو یہ غور کرو. اس کے بعد فرتم کہاں دال ہے میں اس میں؟ فرتم میں فرتم تا 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 اور تا میں کہیں گے فرتم. احدتو تا اور تا، تا اور تا، ٹھیک. پہلے والے کو حذف کر دیں گے، دوسرے والے کو تشدید پڑھیں گے احدتو. الم نخلقکم
قاف اور کاف. یوجہ جیم اور یوجہ ہاں ہاں ہاں. خوب. قل ربی لام را لام را قل ربی. یلحظ ذالک سا سے مت پڑھو صحیح پر لفظ تو سا اور ذال. فما ربحت تجارتهم تا احسن. من یشاء نون اور یرملون میں سے یا ہے. احسن. اذهب بکتابی بابا بے بے مت کہو بابا. اذهب بکتابی. من ولی نون واو. احسن. یرملون میں سے من پڑھیں گے من ولی من ولی. ٹھیک. من لدنک یرملون والا. من ربکم یہ بھی یرملون. خوب. من مال یہ بھی یرملون. بر ربکم اس کے اوپر والا لام را کیا ہے لام را. احسن. تو یہ اس طریقے سے تمرین کیا جاتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا مجھے یاد ہے یا نہیں ہے کون سا مولد ہے. تمرینیں اسی لیے دی جاتی ہیں. بہر صورت آپ لوگوں سے اتنی درخواست ہے کہ ادغام کے لغوی اصطلاحی معنی ٹھیک اور کون سا حرف کس حرف میں ادغام ہوتا ہے ٹھیک یہ مثال کے ساتھ یاد کر لیں.